السلام علیکم۔ کلاس کے سب شرکاء کو خوش آمدید۔ اے رہرو فرزانہ رستے میں اگر تیرے، گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفاں ہو، ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گرے ساما ہو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انسان۔ بانگ درا حصہ سوم میں غزلیات ہیں، ان میں سے غزل کا یہ ایک شعر ہے جس میں اقبال ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ چونکہ ہمارا آج کا موضوع انسان ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کس طرح سے رہنا چاہیے اور کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ راہرو کا مطلب ہے مسافر۔ انسان دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے۔ فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو۔ اقبال فرماتے ہیں اے عقل مند مسافر، اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے تو اس طرح سے زندگی گزار کہ اگر تیرے رستے میں باغ آ جائے تو شبنم بن جا۔ گلشن کا مطلب ہوتا ہے باغ۔ اور اگر صحرا آ جائے تو طوفان بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے حالات ہوں اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر تمہارے سامنے مسلمان، مومن اور دوست اور ساتھی ہیں تو تم ان کے لیے شبنم کی طرح فائدہ پہنچانے والے بن جاؤ، اور اگر تمہارے سامنے کافر، ظالم اور غاصب ہے تو پوری طاقت کے ساتھ اس کو کچل دینے والے طوفان بن جاؤ۔ ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی۔ مضمر کہتے ہیں چھپا ہوا ہونا کسی چیز کا، تن آسانی کہتے ہیں آرام اور راحت کو۔ کہ انسان اگر سامان کی محبت میں پڑ جائے نا کہ میں یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، تو انسان جو ہے نا وہ سست اور تن آسان بن جاتا ہے۔ اس کو صرف اپنی سہولت، اپنے عیش و عشرت سے غرض رہ جاتی ہے، اس کو صرف اپنا ہی فائدہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، پھر وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا نہیں بن سکتا۔ تو اقبال یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ دنیا کے ساز و سامان میں کھو کر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 میں فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی کا سامان تو بہت تھوڑے فائدے کے لیے ہے، اور آخرت ہی بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر انسان ایک مسافر کی طرح ہے۔ جیسے ایک مسافر بہت سارا سامان اپنے ساتھ لے کر جائے تو وہ سامان اس کے لیے سفر میں مشکل پیدا کرتا ہے۔ تو اقبال بھی یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے سامان نہ جمع کرے۔ سامان کی محبت، دنیا کے ساز و سامان کی محبت اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک جگہ نا اقبال نے جاوید اقبال کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ کہ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں جوانوں کو دنیا کے ساز و سامان اور عیش و عشرت میں پڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میرے جوان جو ہیں وہ دنیا کے اندر ساز و سامان نہ اکٹھا کریں۔ شاہین کی صفت بیان کرتے ہوئے بھی کہا نا اقبال نے، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ شاہین کو اقبال اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ گھر بھی نہیں بناتا اور پہاڑوں کے اندر رہ کے زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان جو ہے وہ بھی دنیا کے سامان اور دنیا کے گھر اور دنیا کے مال و دولت سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر وہ دنیا کے مال و دولت سے محبت کرنے والا بن جائے تو اس کو گھر سے محبت ہو جاتی ہے، اور مسلمان اپنے گھر سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد اور اس کی منزل بہت آگے تک ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے مقصد ہے اگر منزل غارت گرے ساما ہو۔ غارت گر کہتے ہیں برباد کر دینے والا، ختم کر دینے والا۔ کہ تم اگر اپنی منزل حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر سامان کو ختم کر دو۔ سامان تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی بچوں جو لوگ دنیا کے اندر زیادہ بلند مقصد رکھنے والے ہوتے ہیں وہ سامان کی محبت میں نہیں پڑتے۔ ایسے مجاہدین جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اسرائیل اور امریکہ جیسی سپر پاور کو ناخن چنے چبوائے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہرایا ہے مختلف جگہوں پر، اگر ہم دیکھیں تو وہ غاروں کے اندر پناہ گزین، سادہ بستروں کے اوپر رہنے والے، اور ایسے لوگ جو اپنے آپ کو زیادہ سہولتوں اور زیادہ آرائشوں میں
ڈال لیتے ہیں وہ کبھی بھی دنیا کے اندر بلند مقصد حاصل نہیں کر سکتے، وہ پھر صرف دنیا ہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمان اور نوجوان سامان کی محبت اپنے دل سے نکالیں، اس دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالیں اور اپنے لیے ایک بہت اچھی اور وسیع منزل کا انتخاب کریں۔ آج ہم نظم پڑھیں گے ہمدردی۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ اقبال ایک بلبل کی کہانی بتاتے ہیں کہ بلبل دن بھر اڑنے چگنے کے بعد ایک درخت پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ رات ہو گئی ہے، اندھیرا بہت زیادہ تھا، اس کو گھر نہیں مل رہا تھا، تو وہ درخت کے اوپر جا کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگ گیا کہ اتنی رات گئے، جب ہر طرف اندھیرا ہے، اب میں اپنے گھر تک کیسے پہنچوں گا۔ سن کر بلبل کی آہوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ جب بلبل وہاں پر درخت پہ بیٹھا آہوزاری کر رہا تھا تو اس کی یہ پریشانی والی باتیں ایک جگنو نے سنی جو پاس ہی کہیں اڑ رہا تھا۔ اس نے فوراً آیا اور کہا کہ اگرچہ میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہوں لیکن میں دل و جان سے آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں، کوئی بات نہیں، اگر رات اندھیرا چھا گیا ہے میں راستے میں روشنی کر دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی روشنی دی ہے، مشل کہتے ہیں چمکنے والی چیز کو، چراغ کو، کہ اللہ نے مجھے ایسا چراغ، ایسی روشنی دی ہے جس سے میں چمکتا ہوں اور ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، میں آگے آگے روشنی کرتا ہوں اور آپ میری روشنی میں اپنے گھر تک چلے جائیں۔ آگے اقبال فرماتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اس پوری کہانی کا ایک سبق اس شعر کے اندر اقبال نے بیان کر دیا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کے کام آنا ہی اصل میں اچھے لوگوں کی پہچان ہے۔ دیکھیں، جگنو کو بلبل نے بلایا نہیں بلکہ جگنو اس کی تکلیف کو محسوس کر کے خود ہی آیا، اور یہ چیز ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم کسی کو تکلیف میں دیکھیں یا کسی کی پریشانی کو محسوس کریں تو اس سے پہلے کہ وہ ہمیں آواز دے کر بلائے یا ہمیں اپنی پریشانی بتائے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پریشانی بتانا نہ چاہتا ہو یا وہ اس کی خودداری اور غیرت اس کو اس بات کی اجازت نہ دیتی ہو کہ وہ ہمیں اپنی تکلیف اور پریشانی بتائے، ہم خود دوسروں کی پریشانی کو محسوس کریں اور بغیر کہے دوسروں کی مدد کریں۔ اچھا انسان وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے اور برے وقت میں دوسروں کی مدد کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 میں ارشاد فرماتے ہیں یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ ناواقف لوگ انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کے چہرے کی علامات کی وجہ سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ یعنی ایسے لوگ جن کی پیشانیوں پہ پریشانی کی لکیریں ہوں، جو پریشان ہوں، ان کے چہرے سے پہچان کر ان کی مدد کرنے کے لیے جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ تم سے سوال کرنے کے لیے آئیں۔ پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو محسوس کر کے ان کی مدد کے لیے پہنچو، انہیں سوال نہ کرنا پڑے۔ اور ایسے ہی لوگ دنیا کے اندر اچھے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی پریشانیوں کو دل سے سمجھتے ہیں اور بغیر کہے ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ آتے ہیں جو کام دوسروں کے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔